السلام علیکم دوستوں کورونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر اڑا دی ہے، لیکن تاریخ میں گزرنے والی وبائیں اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور مہلک تھیں۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والی نئی بیماری کورونا وائرس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے، اور کئی ملکوں نے چین سے رابطے ختم یا انتہائی محدود کر دیے ہیں۔ آج تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق اب تک اس کورونا وائرس سے 4,18,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کل متاثرین کی تعداد 70,42,000 ہے۔ دوستو، لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف بڑا ہے۔ اس ڈر کو ایک طرف تو ان ناولوں اور فلموں نے ہوا دی ہے جن میں دکھائی جانے والی فرضی وباؤں سے دنیا بھر میں گنے چنے لوگ ہی بچ پائیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ کہانی نگار کو آگے چل کر ان سے کام لینا تھا۔ مثال کے طور پر ایک ڈرامہ سیریز لاسٹ مین آن ارتھ کے نام سے ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر ایک عالمگیر وبا سے دنیا کے نتیجے میں دنیا میں صرف ایک شخص بچ پاتا ہے، جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں گھوم پھر کر دیکھتا ہے کہ کوئی اور شخص تو نہیں بچا اور اسے کوئی بھی نہیں ملتا۔ دوستو، کورونا وائرس کی اقسام پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن دوسری طرف تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور ان کے مقابلے پر موجودہ کورونا وائرس کی وبا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں ہم ماضی میں پھیلنے والی 10 ہولناک ترین وباؤں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے حصوں کو تہس نہس کر رکھ دیا۔ سب سے ہلکی وبا پہلے اور سب سے خوفناک آخر میں بتاؤں گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ 10ویں نمبر پر ہے نیند کی وبا۔ کل ہلاکتیں 15 لاکھ۔ 1915 تا 1926 تک بھڑکنے والی اس وبا کا باعث ایک جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کی مریض پر شدید غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا ہے، نہ ہل جل سکتا ہے اور نہ کھا پی سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس وبا نے 15 لاکھ سے زائد ہلاکتیں کی۔ 9ویں نمبر پر ہے ایشیائی فلو۔ دوستو، ہلاکتیں 20 لاکھ، جبکہ یہ وبا 1957 سے لے کر 1958 تک رہی۔ چین ہی سے یہ فلو اٹھا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں شامل ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے ایرانی طاعون۔ اس میں 20 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1972 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اسے موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس وجہ سے اس نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ دوستو، اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے جو نیوٹن کے نام سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا۔ 7ویں نمبر پر ہے کوکولز تلی۔ نمبر 2، ہلاکتیں 20 لاکھ سے 25 لاکھ، جبکہ اسپانوی مہم جو نے براعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس نے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کی جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیاں تاریخ میں بدل گئی، جبکہ یہ سانیہ 1576 تا 1580 میں ہوا میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریض کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے۔ 6ویں نمبر پر ہے انتونین کی وبا۔ دوستو، اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔
اور کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ تک یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دوستو یہ مرض بہت ہی دشتناک مرض تھی، اس وقت پھیلا جب یہ رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہس نہس کر رکھ دیا اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر گئی۔ مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے، اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے کوکلز-تلی 1۔ یہ وبا بھی میکسیکو میں آئی تھی، لیکن کوکلز-تلی 2 سے تقریباً 30 برس پہلے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس سے وبا نے دوسرے مقابلے میں کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہے کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی ہر قسم کی مرض سے محفوظ رکھے، آمین۔ 4تھے نمبر پر ہے جسٹینین طاعون۔ دوستو اس میں 2.5 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے، اور اس وبا نے صرف 2 سال کے اندر بازنطینی سلطنت اور اس میں ملائکہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو تیسرے نمبر پر بھیانک مرض ایڈز HIV۔ اس سے تقریباً 3 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں۔ ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چیمپینزیوں سے انسان میں منتقل ہوا، پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا۔ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق زیر سہارا افریقہ سے ہے۔ البتہ اب اس مرض کا مؤثر علاج دریافت کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسپانوی فلو۔ اس میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی جو گن پانا بھی بہت مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ ہلاکتیں اس میں ہوئی۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 تا 1920۔ اس وقت دنیا کی آبادی 1.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ اسپانوی فلو نے تقریباً چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین جو کہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبر آنے کے بعد یہ تاثر ملا، جسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا۔ عام طور پر فلو بچوں اور بڑوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن اسپانوی فلو جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کر گیا۔ سب سے خطرناک اور زیادہ ہلاکتیں کرنے والی وبا پہلے نمبر پر ہے سیاہ موت۔ ہلاکتیں 7.5 کروڑ۔ دوستو اس میں ہلاکتوں کا گن پانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کیلکولیشن کرنا کہ کتنی پاپولیشن ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، اور اس وقت تو دنیا بھر میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، لیکن سیاہ موت نے تقریباً 7.5 کروڑ سے 20 کروڑ انسانی جانیں لی۔ یہ تاریخ کبھی اتنے بڑے سانی سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے لے کر 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آتی تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، اور اس دنیا پر اتنے لوگ موجود ہوتے کہ رہ پانا ہی بہت مشکل تھا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق کی وسطی اور یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔
तबाही इस कदर भयानक थी कि पूरे शहर में मुर्दों को दफनाने वाला कोई नहीं बचा। इस वबा के असरात की वजह से तारीख में पहली बार दुनिया की मजमूई आबादी कम हो गई और दोबारा आबादी की इस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 साल लग गए। बुन्स 21वीं सदी की सबसे महलक वबा 2013 था 2016 मगरबी अफ्रीका में फैलने वाली एबोला वायरस से 11,300 अफराद हलाक हो गए थे। इस तरह ये रवा सदी की अब तक की सबसे महलक वबा है। दोस्तों, आखिर में मैं इस वीडियो में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मौतें हुई हैं जिसकी वजह से ये ख़तरनाक बीमारी फैलती थी, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस वक़्त ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही मोबाइल थे और ना ही इंटरनेट था कि पता लगाया जा सके कि पूरी दुनिया में कितनी लोग फौत हुए हैं। फिलहाल ये जो बीमारियां हैं इनकी वजह से जो फौत हुए थे उनकी तादाद ये जो बताई गई है इससे कहीं गुना ज़्यादा थी। आखिर में फिर से अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।